بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. جب کوئی ہجرت کرتا ہے تو دوران ہجرت اگر موت واقع ہو جائے یا قتل کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں اللہ اسے رزق حسن عطا کرتا کرتا. معاملہ ہجرت کا ہے، مہاجر ہے. لفظ مہاجر ہماری قوم کا بچہ جانتا ہے کہ رسول جب مکے سے مدینے آئے تو کلمہ پڑھنے والوں کا مجمع دو حصوں میں تقسیم تھا. انصار کا مجمع تھا، مہاجر کا مجمع تھا. لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے مکے سے مسافت کی مدینے تک، وہی مہاجر ہیں. لیکن یہاں مفہوم بلد سے بلد کی جانب، ملک سے ملک کی جانب، شہر سے شہر کی جانب ہجرت کرنا مقصود نہیں ہے. اپنے مقام پر بیٹھا رہے گا، بیٹھے بیٹھے مہاجر ہو جائے گا. آدموں کو جنبش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مہاجر ہو جائے گا بیٹھے بیٹھے. وہ ہجرت کیسی ہوتی ہے جو بیٹھے بیٹھے ہجرت ہو جاتی ہے؟ کفر سے نور کی جانب، کفر سے حق کی جانب ہجرت، باطل سے حق کی جانب ہجرت، نار سے نور کی جانب ہجرت. اور جو ہجرت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، تو اللہ ان کا ولی ہو جاتا ہے. اور جب اللہ ان کا ولی ہو جاتا ہے تو اللہ ایسے مہاجرین کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. اور جن کا ولی شیطان ہو جاتا ہے اللہ ان کو نور سے نکال کے ظلمات میں لے جاتا ہے. سورہ بقرہ میں ہے لا اکراہ فی الدین ومن یکفر بالطاغوت وباللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا ولی ہوتا ہے اور اللہ ان کو ظلمات سے نکال کر کے، خارج کر کے، اندھیروں سے خارج کر کے، باطل سے خارج کر کے، کفر سے خارج کر کے، شرک سے خارج کر کے، نفاق سے خارج کر کے، جہنم سے خارج کر کے کہاں لے جاتا ہے؟ نور کی جانب لے جاتا ہے. اللہ الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، تو جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں ان کی ہجرت جو ہوتی ہے کفر سے نور کی جانب ہوتی ہے، ظلمات سے نور کی جانب ہوتی ہے. والذین کفروا، اور جو انکار کرتے ہیں ان کا ولی شیطان ہوتا ہے. لیکن ان کا ایمان ان کا جو ہے وہ ان کو نور سے خارج کر کے ظلمات کی طرف لے جاتا ہے. وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت مختصر سے وقت کے اندر بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ اس کے بعد جنہوں کا سلسلہ رہے گا کہ شبیداری کرتے ہیں. تو ہجرت دنیا میں، کائنات میں کوئی بشر ایسا نہیں جو مہاجر نہ ہو. کوئی بشر نہیں ہے جو مہاجر نہ ہو. اگر ہم اپنی تاریخ پر نظر کریں تو ہمارے دادا جو تھے جناب آدم سب سے پہلے مہاجر تو تھے. ہمارے دادا مہاجر تھے. جناب آدم کا پتلا بنا، عرش پر محدود قرار پائے، سب نے سجدہ کیا اور اس کے بعد عرش سے ہجرت کر کے جنت میں گئے، جنت میں قیام کیا. ایک ہجرت ہوئی، جنت سے زمین پہ آئے، دوسری ہجرت ہوئی. یعنی ہمارے بزرگ، ہمارے دادا ہجرت پہ ہجرت کر رہے ہیں. ہجرت کر رہے ہیں. تو ہجرت کا آغاز جناب آدم سے شروع ہوتا ہے. جناب ادریس آتے ہیں، جناب ادریس کے واقعات جن کے سامنے حاضر ہیں. جناب ادریس مہاجر ہیں، جناب نوح مہاجر ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے مہاجر ہیں. صلوات محمد علیہ. جب حکم خدا سے جناب نوح
نوح نے سفینہ نجات بنایا، جب حکم خدا سے جناب نوح نے سفینہ نجات بنایا اور اعلان ہوا کہ یہ سفینہ نجات ہے، اب جو ظلمات سے ہجرت کر کے اس سفینے پہ آئیں گے وہی نجات پائیں گے۔ تو جتنے سفینے نوح پہ بیٹھے وہ سب کے سب مہاجر ہیں، سنیے گا، جتنے سفینے نوح پہ بیٹھے، مولانا منیر صاحب سنیے، جتنے سفینے نوح پہ بیٹھے وہ سب کے سب مہاجر ہیں۔ کہاں کے مہاجر ہیں؟ باطل سے حق کی جانب ہجرت کر رہے ہیں، ظلمات سے نور کی جانب ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے عطاب سے نجات کی جانب ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ جتنے سفینے نوح پہ ہیں یہ سب کے سب مہاجر ہیں، سب کے سب مہاجر ہیں۔ جناب نوح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جناب نوح عالم ثانی ہیں، دنیا غرق ہو گئی تھی، وہی بچے جو جناب نوح کے سفینے میں سوار تھے، تو ہمارے بزرگ سب کے سب تو مہاجر ہی ٹھہرے۔ سب کے سب مہاجر ہیں، لیکن ہجرت کے لیے میں نے دو جملے ہاتھ میں کیے ہیں۔ ہجرت جب ہوتی ہے تو ایک مقام سے دوسرے مقام کی جانب ہجرت ہوتی ہے، ایک بلد سے دوسرے بلد کی جانب ہجرت ہوتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی جانب ہجرت ہوتی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب ہجرت ہوتی ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی ساتھ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ بیٹھے بیٹھے مہاجر ہو جاتے ہیں۔ اگر کافر ہے اور سمجھ میں آ گیا بیٹھے بیٹھے بھی کہیں گیا نہیں، اس نے کلمہ شہادت پڑھ گیا تو ابھی تک کافر تھا، کلمہ پڑھا مہاجر ہو گیا۔ کلمہ پڑھا مہاجر ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیا کر رہا ہوں، کلمہ سنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل سے کلمہ پڑھ لیا مہاجر ہو گیا۔ اور جس کا کلمہ پڑھا اس کو دیکھا بھی نہیں، ایسا مہاجر ہوا کہ مہاجر بھی ہو گیا اور صحابی بھی ہو گیا۔ ویسے پرکی نے رسول اللہ کے سامنے آ کے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تھا، لیکن زبان سے نہیں دل کی گہرائیوں سے کلمہ پڑھا تھا۔ رسول کو دیکھا تو ضرور تھا مگر بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھا تھا، بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھا تھا۔ تو جو بصیرت سے دیکھتا ہے اور کلمہ دل سے پڑھتا ہے تو اپنے مقام پر بیٹھا بیٹھا مہاجر ہو جائے گا۔ تو مہاجر دو طریقے کے ہوتے، ایک مہاجر فی سبیل اللہ، ایک مہاجر فی شیطان ہوتے ہیں۔ جو شیطان کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں ان کا انجام وہی ہوتا جو شیطان کا انجام ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کی سبیل میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں تو ذات واجب ارحم الراحمین ہے، اس کی شان ہے جو رحمت کرتا ہے، ان کی منزل وہ ہوتی ہے جہاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ صلوات والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا اور ماتوا۔ تو قتل ہونا اور مر جانا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا خاتمہ ہو گیا، لیکن جو دوربین ہیں، جو صاحب فہم و ذکا ہیں اور جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے، جو راسخون فی العلم ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں، علم ان میں رچا بسا ہے۔ دیکھیے علم کی تین ہی قسمیں ہیں۔ صلوات محمد پوری کائنات میں اگر علم کو دیکھا جائے تو علم صرف تین ہے۔ ایک علم الہی جو بالذات ہے، اللہ کا علم اللہ کے ذات سے جدا نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے اوصاف ہیں، جتنے صفات ہیں، سارے صفات ثبوتیہ ہو یا جو بھی ہو، وہ سب اللہ کی ذات سے وابستہ ہے، جدا نہیں ہے۔ اور ایک وہ علم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مخصوص بندوں کے لیے جو علم عطا کرتا ہے خود اپنی مشیت سے پڑھا کے بھیجتا ہے، تو علم کے سمندر میں علم میں وہ راسخ ہو جاتے ہیں۔ سبحان راسخون فی العلم، اور جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ
ब्रांड में रासिक नहीं होते हैं। क्या कर रहा हूँ, इल्म की किसी ब्रांड में रासिक नहीं होते हैं। जैसे जेरो सर्जन मोहम्मद फला साहब, हालांकि वो भी रासिक नहीं होते हैं, एक शोबा पढ़ा है, कार्डियोलॉजिस्ट अलग होते हैं, एक शोबा पढ़ा है, ये सब शोबे शोबे के शोबे हैं। कानून का दूसरा माहिर होता है, इंजीनियरिंग का दूसरा माहिर होता है, तारीख का माहिर और होता है, अदब का माहिर और होता है, फन शेर गोई का माहिर और होता है। लेकिन जो रासमोना फिर इल्म होता है, रासमोना फिर इल्म होता है, उसके पास सब कुछ होता है इल्ला जहल के। उसके पास सब कुछ होता है इल्ला जहल के। चुनांचे मेरे इमाम से पूछा उस राहिब ने, आपका तारुफ जानना चाहा, अपनी गुंजाइश में तफसील सर्च करता कि उसमें एक सवाल ये भी था कि आपका कबीला क्या क्या है, आप आलिमों में से हैं या जाहिरों में से हैं? आलिमों में से या जाहिरों में से हैं? यहाँ पे शेरवानी पहनने वाला, टोपी लगाने वाला चाहता है हमारे नाम के आगे मौलाना लिखा जाए, मुफ्ती इस्लाम लिखा जाए, और खुद भी कहते हैं हम उलमाए कराम में से हैं, लेकिन जिनके इल्म के पैरों की खाक का सदका भी नहीं, जिनकी अपने को आलिम नहीं कह रहे हैं, बस फखरन कहा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जाहिलों में से नहीं हैं। इल्म की इससे बड़ी डेफिनेशन तारीफ नहीं हो सकती कि हम जाहिलों में से नहीं। अगर किसी ने कहा कि हम आलिम हैं, तो पूछने वाले ने अगर पूछ लिया जिसका वो आलिम नहीं, वो सवाल पूछ लिया तो फौरन जाहिल हो जाएगा। और जिसने खुद लगता है कि हम जाहिलों में से नहीं हैं, तो जो रासमोना फिर इल्म होता है जाहिलों में से नहीं होता है, वही फिर पर बैठ कहता है सलोनी और एक तीसरा है जो इल्म के एक हिस्सा खल्क हुआ पूरी कायनात, पूरी दुनिया के जो हम लोगों को मिला है, जिसकी बिना पे इल्म का आयन बोल रहे हैं, जानते नहीं क्या बात है, बेशक वो इल्म है कसबी। ये छोटे बच्चे बैठे जो उर्दू से नाबलद हैं, हालांकि रिसालत है, है कि मैं बैठ के माने बताऊं, मतलब बताऊं। इल्म कसबी, कसब कहते हैं हासिल करने को, गेट फॉर, किसी चीज को लेना। तो मालूम हुआ यहाँ नल रखी हुई है, अरे में मुबारक सजा हुआ है। अब नल रखी हुई, नल में मुख्तलिफ अक़साम के ताज़े फल भी हैं, शीरी भी रखी है। तो हर शख्स जाता है और नजर चखता है। तो जो नजर चखता है वो बक़द्र अक़ीदा और बक़द्र सलाहियत चखता है। अगर डायबिटिक पेशेंट है और बर्फी रखी हुई है, जरा सा चख लेगा, जरा सा चख लेगा। अगर खाना तंदुरुस्त है तो पूरा सेब खा जाएगा। क्या कर रहा भाई, होता है कि नहीं होता है? ये कसब है। तो कसब जो होता है बक़द्र सलाहियत होता है, क्या बात है होता है। लिहाजा जो कसबी इल्म है, जो हम लोगों का इल्म है, इल्म ही नहीं है, ये तो ज़बान की कमजोरी मुताबिक जो इल्म कह रहे हैं, वरना हम कहाँ इल्म कहाँ, हमसे निस्बत खाका बाल में बाल खुजा, हम कहाँ इल्म कहाँ, कितना है। तो एक हिस्सा जो मिला वो आदम से लेके आज तक तकसीम हो रहा है, उसमें किसके पास कितना इल्म आया, और जिसके पास जरा आ गया वो उस्ताद हो गया। कोई अफलातून बना, कोई सोक्रात बना, कोई क्या बात क्या बना, कोई बड़े से बड़े शायर हुआ, कोई अदीब हुआ, कोई साइंसदान हुआ, कोई डॉक्टर हुआ, कोई वकील हुआ, कोई कानूनदान हुआ, कोई काजी हुआ, क्या क्या हुआ। जब कसबी इल्म की शान है तो कसब को देखो और रासमोने फिर इल्म का तसव्वुर करो। बेशक मेरी दूसरी तरफ देखिए, मैं क्या कर रहा था। तो हाजिरून जो हिजरत करते हैं, अच्छा हिजरत हर शख्स करता है। अगर जाहिल मकतब में आया और मदरसे में आया और मदरसे
سے پڑھنے کے بعد یا کسی استاد کے پاس چلا گیا اور ہونے کے بعد جوان ہونے کے بعد فرض کیجئے اسے شوق ہو گیا کہ ہم بھی شاعر ہو جائیں. حالانکہ شاعری جو ہے یہ عجیب چیز ہے. بے شک کیونکہ سرورنوا صاحب بیٹھے ان کے سامنے زبان کھولنا جو ہے یہ اور چیزیں تو آپ سیکھ سکتے بے شک بے شک ہیں. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے فن. بے شک بے شک تو حرفت کے لیے اور فن کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ٹیکنیکل کام کرنے کے لیے. ادب سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے نگاہوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے تو ہیں، صاحب ادب ہیں، ادب شناس ہیں، لیکن ایک توازن کے ساتھ مناسب شعر نہیں کہہ سکتے. بے شک بے شک بے شک ایک شعر نہیں کہہ سکتے، دو مصرے نہیں کہہ سکتے ہیں. اور بہترین ادیب ہیں، نقاد بھی کر رہے ہیں. تو بھائی کیا معاملہ ہے؟ یہ شعر گوئی جو ہے یہ ادب ہے، یہ علم ہے کہ فن ہے کہ نسبت ہے. یہ شعر گوئی وہ نعمت اللہ کی ہے جو قلوب کا معائنہ کرنے کے بعد، قلوب کو پڑھنے کے بعد اللہ یہ فن اور علم دونوں کا جب حسین امتزاج ہوتا ہے تو اس بشر میں فن شعر گوئی آگے بے شک بابا بابا سبحان اللہ. شاعر جو ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا ہے. شاعر صاحب زبان ہوتا ہے، شاعر صاحب ادب ہوتا ہے، شاعر صاحب عرفان ہوتا ہے. اگر شاعر کو معرفت نہ ہو بے شک تو دو شعر بھی نہیں بابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے ہر شک ادیب، ہر پڑھا لکھا، سنیے گا، ہر عالم عالم تو ہو سکتا ہے مگر لازم نہیں ہے کہ اسے عرفان بھی ہو. بے شک بے شک بے شک معرفت اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعوے کی دلیل میں اب میں اپنے دعوے کی دلیل میں ایک جملہ کہے گا آپ کو. علماء نصرانہ نجران آئے مباہلہ کرنے. کس سے مباہلہ کرنے آئے؟ فرد اپنے پاک سے مباہلہ کرنے آئے. مباہلہ بہت پرانی ہے. مباہلہ کرنے آئے 3 روز تک بحث کر چکے. مباہلہ ایک الگ لفظ جو ہم لوگ مشہور ہو گیا ہے. مباہلہ کے معنی بچوں کی عرض کر دو. مباہلہ معنی بد دعا کرنا نہیں ہے. مباہلہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے آپ کے بیچ میں کوئی تحصیل ہوتی ہے، کوئی پریشن ہوتا ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، سارے چھوٹا جاتے ہیں. بھائی سمجھا نہیں سمجھ میں آتا، اچھا نہیں سمجھ میں آتا، جاؤ ہم نے اللہ کو جاؤ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. یہ اللہ کو چھوڑ دیا، اسی کا نام ہے مباہلہ. اسی کو مباہلہ کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب علماء نصرانہ بنی نجران آئے 3 روز سے بحث کرتے تھے. عالم تھے، کبھی تو علماء کہا جاتا، یہی کہا جاتا علماء نصرانہ. وہ جاہل نہیں تھے، وہ بدر جیسے، بحر جیسے، خندق جیسے، خیبر جیسے نہیں تھے. وہ پڑھے لکھے تھے، پڑھے لکھے تھے، توریت جانتے تھے، قرآن جانتے تھے، زبور جانتے، سب پڑھتے تھے. آئے نہیں مائل ہوئے. لیکن جب مباہلے کے میدان میں آئے تو مباہلے کے میدان میں جب غور سے دیکھا، میرے پاس الفاظ نہیں، آنکھوں سے دیکھا یا بصیرت سے دیکھا. آنکھوں سے دیکھا یا بصیرت سے دیکھا. اگر فقط آنکھوں سے دیکھتے ہوتے، اگر آنکھوں سے دیکھتے ہوتے تو مباہلہ کر بیٹھتے. بے شک کیونکہ محمد کو 3 دن پہلے 3 دن لگاتار دیکھ چکے تھے. بے شک مسجد میں علی کو دیکھ چکے تھے. بے شک حسن حسین کو بھی دیکھ چکے تھے. بی بی فاطمہ برقعے میں نہاد تھی، ان کو تو دیکھا نہیں، ان کو دیکھا نہیں. تو یہ 4 افراد کو دیکھ چکے تھے. اگر آنکھوں سے دیکھتے تو مباہلہ کر لیتے، لیکن بصیرت سے دیکھا اس نے مباہلہ نہیں کیا. جب مباہلہ نہیں کیا تو اپنے علم کی بنا پہ مباہلہ کرنے سے اعتراض کیا. اپنے علم کی بنا پہ تو علم تھا مگر معرفت نہیں تھی، عرفان نہیں تھا. اگر معرفت ہوتی تو اسی میدان میں کلمہ رسالت پڑھ لیتے.
بے شک بے شک وصلی علی محمد معلوم ہوا علم اور ہے، معرفت اور ہے، بے شک علم معرفت کا بڑا ہی مؤثر ذریعہ ہے، بڑا ہی مؤثر وسیلہ ہے، وہ ہونے کے باوجود بھی اس بات کی ضمانت نہیں، یقین نہیں ہے کہ ہر عالم معرفت شناس بھی ہو، ہر عالم عارف بھی ہو، مگر جب کوئی مدح اہل بیت میں شاعر شعر منظوم کرتا ہے تو شاعر کے لیے لازم ہے کہ اسے جو اس کا مقصد ہوتا ہے، جس کا مطمع نظر ہوتا ہے، جو مدعا ہوتا ہے، جو اس کا محبوب ہوتا ہے، جو جس کی شان میں کہتا ہے، اس کا عرفان ہوتا ہے، بے شک اس کا عرفان ہوتا ہے۔ اسی لیے فن شعر گوئی کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے کہا سورہ یاسین میں، اللہ کا معلوم تک بتا تمہیں جو کچھ نہیں آتا کہاں سے سب بتا دیا، یعنی جو رسول نہیں جانتے تھے اللہ نے سب بتا دیا، یا اللہ تو کہہ رہا جو کچھ نہیں جانتا سب بتا دیا، ارے شعر کہنا تو جانتی ہی نہیں ہے، شعر کوئی کو نہیں بتایا، شعر کوئی کو نہیں بتایا۔ معلوم ہوا اس زمانے جو شاعر شعرا شعر کہتے تھے وہ اپنے موضوع کی شان میں، اپنے موضوع کی شان میں، اپنے ذوم ناصر نامی کی وجہ سے جو کچھ کہتے تھے وہ حقیقت سے عاری ہوتا تھا، وہ حقیقت سے عاری ہوتا تھا۔ لیکن جو شاعر مدح اہل بیت میں کہتے ہیں، شاعر کی کتنی پرواز کیوں نہ ہو، ورنہ بولے اردو ادب کا میر انیس مرزا تبلیغی کیوں نہ ہو جائے، مگر کسبی علوم کی حد ہوتی ہے، اسی حد تک جائے گی جہاں سے اس کی حد ختم ہوتی ہے، اس کے بہت بعد جا کر کے موضوع کی فضیلت شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کرنے کے لیے لازم نہیں ہے کہ بلد سے بلد جائے، لیکن ہجرت ساری ہجرت میں چھوڑ رہا ہوں۔ آئیے جو ہجرت مشہور ہے اور جس ہجرت کی بنا پہ مسلمانوں میں ہجری سن چلتا ہے، وہ ہجری سن کب سے چلتا ہے؟ جب سے رسول نے مکے سے مدینے ہجرت۔ جب ہجرت کے اقسام ہیں، ایک ہجرت وہ ہے جو پورے قافلے کے ساتھ ہجرت ہوتی ہے، ایک ہجرت وہ ہے جو عقیدے کی ہجرت ہوتی ہے، لیکن ہجرت جب قافلے کے ساتھ چلتی ہے تو دو طریقے کا مجمع نظر آتا ہے۔ ایک مجمع وہ ہے جو مہاجروں کا مجمع ہوتا ہے، ایک مجمع وہ ہے جو مہاجروں کا مخالف مجمع ہوتا ہے۔ مخالف مجمع یا تو مشرک ہوگا یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک۔ مخالف مجمع اس کی تین نوع ہے، یا تو مشرک ہوگا یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا۔ مگر کبھی کبھی جب دشمنی حد سے سوا ہو جاتی ہے تو باطل میں کبھی اتحاد نہیں ہوتا ہے، لیکن جب حق کے مقابل میں آتے ہیں تو باطل بھی متحد نظر آنے لگتے ہیں۔ اور جب مہاجرین کا قافلہ چلتا ہے تو مہاجرین اپنا ایک نشان رکھتے ہیں، ایک نشان رکھتے ہیں جس میں بھیڑ میں نہ پتا چل سکے کہ مومن کون ہے، مشرک کون ہے، منافق کون ہے، کافر کون ہے۔ ایک نشان ہوتا، سنیے گا، وہ نشان آویزہ کر دیا جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اس نشان پر عقیدہ رکھتے، ایمان رکھتے ہیں، وہ اس نشان کے پرچم تلے آ جائیں، اس نشان کے پرچم تلے آ جائیں۔ اسی نشان کو شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی ٹرمنالوجی میں تین نام ہیں، ایک تو رائت ہے، ایک لواء ہے، ایک علم۔ اس وقت میرے سامنے ایک علم آویزہ ہے، ایک علم میں نے غلط کہا، اس علم پہ لکھا ہوا یا علی، یعنی یہ علم علی سے منسوب ہے، یہ علم علی سے منسوب ہے، تو علم ہوتا ہے۔ اور اس علم کو میں دیکھ رہا ہوں، اس میں بغیرہ بھی ہے، پھولوں کی چادر بھی ہے، اور بڑے خوبصورتی سے پھولوں سے یہ علی لکھا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک پنجہ ہے، علم کا پنجہ ہے، ہماری زبان میں علم کا پنجہ ہی کہتے ہیں۔
تو یہ اسلامی ادب ہے، جھنڈا اسلام کا ہے۔ جھنڈا صرف اسلام کا نہیں ہوتا، ہر قوم کا جھنڈا ہوتا ہے، ہر قوم کا جھنڈا ہوتا ہے، اور اسی جھنڈے کے اعتبار سے کہتے ہیں اس ملک کے باشندوں کی شناخت ہوتی ہے۔ آپ حج کرنے جائیے، میں حج کرنے گیا تھا، اور بھی کام لوگ حج کر چکے ہوں گے، جب جہاز اترتا ہے تو جدہ میں جہاز اترا تھا، صاحب میدان میں لوگ بیٹھا دیے گئے، ہندوستان میں جھنڈا لگا ہوا، ہم اس کے نیچے بیٹھ گئے، پاکستان والے پاکستان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جھنڈا گویا کہ آپ کی قومیت کی علامت ہے، آپ کس دیش کے رہنے والے ہیں۔ کوئی بھارتی جا کے پاکستانی جھنڈے کے نیچے نہیں بیٹھے گا، ہندوستان کے چاہے اپنے خون جگر ہی کیوں نہ ہو، سگے بھائی پاکستان میں رہ رہے ہوں، لیکن جب وہاں جائیں گے تو بھارت کے جھنڈے کے نیچے بیٹھیں گے، پاکستان کے جھنڈے کے نیچے نہیں بیٹھیں گے۔ تو جھنڈا شناخت ہے، یعنی جھنڈا جو ہوتا ہے وہ حد فاصل ہوتا ہے، وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا خلوص، آپ کا عقیدہ، آپ کی قومیت کیا ہے، آپ نے کس کے وفادار ہونے کے لیے قسم کھائی ہے، کس کے وفادار ہونے کے لیے قسم کھائی ہے، اس جھنڈے کو ہوتا ہے۔ لڑائی میں جائیے تو فوجیں جھنڈا لے کے جاتی ہیں، ہوائی جہاز چلتا ہے جھنڈا چلتا ہے، پانی کا ویسل چلتا ہے، شپ چلتا ہے، اس میں جھنڈا دیتا رہتا ہے۔ ہندوستان میں جب کوئی تعریفیں آتی ہے تو جھنڈا پھہرایا جاتا ہے۔ ارے بھائی آپ کے ساتھ تو جھنڈا بہت پھیلایا گیا ہے، 15 اگست اور 26 جنوری کو جھنڈا پھیلایا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو اپنے اوپر ذرا شک ہوتا ہے وہ اپنے گھر پر ضرور جھنڈا پھیلاتے ہیں۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بے شک بے شک۔ یعنی جھنڈا پھیلا کر کے گویا کہ اپنی وفاداری کا اپنے لوگوں میں مستحکم ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم ملک کے غدار نہیں، وفادار نہیں ہیں۔ ہمارا جھنڈے سے ملک سے کیا تعلق، آپ سمجھے نہیں۔ جو ملک کا وفادار ہوگا جھنڈے کا احترام کرے گا، جو جھنڈے کا احترام کرے گا۔ اچھا جھنڈا، اگر جھنڈے کو آپ نے زمین میں پھینک دیا، اس کی بے حرمتی کی، تو میں تو قانون کا پروفیسر رہ چکا ہوں، یہ قومی ضرور افیکس ہے، اس لیے FIR کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس والے آئیں گے، آپ کو پکڑ میں جا کے بند کر دیں گے۔ کیا کیا، کسی کا مرڈر کیا، کسی کی چوری کی، جھنڈا صاحب پیروں تلے کو چل گیا، ابھی جھنڈا کپڑے کا دوسرا بن جائے گا۔ اب اس پر مولوی نہیں کہتے ہیں کہ بھارت کا جھنڈا کپڑے کا ہے، اس میں کیا خاص بات رکھی ہے، اگر تمہارا جھنڈا ہندوستان کے سمجھ میں محدود ہے، یہ ہمارا جھنڈا ہمارا پوری کائنات کو محدود کیا تمہارے اوپر۔ اگر پاکستان کا کوئی شخص ہندوستان کے جھنڈے کی توہین کر دے، کوئی مقدمہ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن ہندوستان کا آدمی اگر اس جھنڈے کی بے حرمتی کر دے تو مجرم قرار پائے گا، مجرم قرار پائے گا۔ بیج ہی یہ انسانیت کا جھنڈا ہے، یہ شرافت کا جھنڈا ہے، اس نے اس پر اعتراض کیا، اس نے اعتراض کیا، گویا کہ اس کے لیے اپنا نام شرافت شریفوں کے منزل سے انسان نہیں، حیوان سے بے بدتر شک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ علم ہوتا ہے۔ اچھا جھنڈا لے کے چلتا کون ہے، جب جب ہوتی کوئی معاملہ ہوتا ہے، 26 جنوری کو معلوم ہوا پرائم منسٹر جھنڈا پھیلا رہے ہیں، اور قید خانے سے قیدیوں کو بلایا، ہینیس کرمنلز جنہوں نے مرڈر کا مقدمہ کیا، جن کو سزائے موت ہونے والی ہے، کبھی ڈال کرے وقت کے ساتھ تو جھنڈا پھیلا تو کیا، ارے جھنڈا وہ پھیلائے گا، کون پھیلائے گا، جو اہل ہوگا۔ صدر جمہوریہ جھنڈا پھیلائے گا، وزیر اعظم جھنڈا پھیلائے گا، تہاڑ جیل کا ہینیس کرمنل تاج محل پر جھنڈا نہیں پھیلائے گا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا اس وقت اس سال جن لوگوں نے لال قلعے میں جھنڈا پھیلایا، آج سے 10 سال پہلے کیا وہ حضرات لال قلعے میں جھنڈا پھیلاتے تھے؟ کیا کرنا؟ 10 سال پہلے وہ جھنڈا نہیں، 10 سال پہلے نہیں پھیلاتے، 10 سال پہلے جو اہل تھا وہ پھیلاتا تھا، اب جو اہل ہوا وہ جھنڈا پھیلائے گا۔ تو معلوم ہوا جھنڈا پھیلانے کے لیے کچھ شرائط ہیں،
وہ اہلیت ہونا لازم ہے. لازم ہے صاحب. اسلام میں دیکھیے، اسلام میں جو لڑائیاں ہوئیں وہ دو حصوں میں. ایک طرح کی لڑائیوں کو غزوات کہتے ہیں اور دوسرے طرح کی لڑائی کو سرایا کہتے ہیں. غزوات اسے کہتے ہیں جس میں حقیقی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ. سرایا اسے کہتے ہیں کہ محمد کے وصال کے بعد، محمد کے ارتحال کے بعد، محمد کی موت کے بعد، محمد کی شہادت کے بعد مسلمان کے منہ جو آتا ہے کیا ہوا صاحب؟ 12 وفات ہے. وفات کیا؟ محمد وفات پا گئے اور داڑھی ہاتھ پھیرا، محمد کے وصال ہو گیا، محمد مر گئے. اب جس طریقے سے اپنے معاشرے بولتے ہو ویسے نبی کے بول رہے ہو، جبکہ قرآن میں آیت ہے کہ ہمارے نبی سے ویسے کلام نہ کرو جیسے آپس میں بات چیت کرتے ہو. بے شک بے شک بے شک. محمد کی ضروریت جو ہے، محمد کے اہل بیت ان کا نام ہم لیتے ہیں، دعوائے محبت کرتے ہیں. یقین ہے کہ ہم مرتے نہیں، ہم شہید ہوتے ہیں. محمد کی آل کا نام لے کے تو ہم شہید ہو جائیں اور محمد مر جائے. محمد والے محمد. یہ جھنڈا جنگ موتا جناب جعفر کے پاس، جناب جعفر کے پاس، اور جنگ موتا میں جناب جعفر کے دونوں بازو شہید. تو شہید ہونے سے اہلیت تھی جھنڈا لینے کی، علم لینے کی. بازو شہید ہونا یہ قربانی ہے. اور اللہ علمدار جو ہوتا ہے، چاہے جعفر تیار یا کوئی بھی ہو، اللہ جو قربانی دیتا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ نوازتا ہے. جناب جعفر کہا جائے تو کسی کی سمجھ میں نہ آئے گا جب تک کہ جعفر تیار نہ کہا جائے. بھائی بازو کا کام کیا ہے؟ جس کے بازو کمزور ہو اسے پوچھیے. جس کے پیر کمزور، ہمارے پیر کمزور ہم جانتے ہیں. ہم کو اسکیم بھائی نے چھڑی دیا تھا، کل چھڑی لے کے میں گیا. تو بازو جب کمزور ہو جائیں اور بازو کٹ جائیں تو چلنے میں دقت ہوتی ہے. اللہ نے کہا تو صحیح، تم نے علم اٹھایا، علمداری کا منصب کے فرائض انجام دیا، تو بازو کیا ہم تمہیں پر ادا کر دیں گے اور تمہیں اختیار دیں گے کہ جنت میں جہاں چاہو پرواز کرو. جناب جعفر تیار ہو گئے. اب اس کی بڑی تاریخ ہے. 40 منٹ ابھی ہو جائے گا، مسائل پڑھنا جلدی جلدی. 40 منٹ کا وقت ملا نہیں، 11 کا ٹائم ہے. میں نے جو وعدہ کیا اسے کر دیا. اس کے بعد بدر سے لے کر کے خندق، احد، خندق، خیبر، جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں رسول موجود ہے. جب رسول موجود ہیں تو اسلام کا علم بھی موجود ہے، اسلام کا علم بھی موجود ہے. اچھا، رسول نے ہر غزوے میں اسلام کا علم جو ہے علی کے ہاتھ میں کیا. بدر میں علم علی کے پاس ہے، احد میں علم علی کے پاس ہے، خندق میں علم علی کے پاس ہے، اور خیبر میں علم علی کے پاس آیا مگر کافی دیر سے آیا. آیا مگر کافی دیر سے آیا. مسلمان جو راوی ہے اور جو تحقیق کرتا ہے ہمارا سامنا ہوتا رہتا ہے. ہمارے وطن کی جگہ شریف کے لوگ سب کہتا ہے رسول اللہ وہ سب کو کام بانٹتے ہوئے جو اس لائق تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ لوگ بڑے انٹیلیجنٹ تھے، بڑے اسٹیٹمنٹ شپ تھی، بڑے پالیٹیشین تھے، ساری پالیٹکس آتے تھے. علی کم سیکھ تھے، لڑنے بھڑنے والے آدمی تھے، پھر جس کی جو قابلیت تھی صلاحیت کے ساتھ کر دیا تھا. علی سے جا کے لڑو، جھنڈا دے جو لڑے گا جھنڈا بھی لے جائے گا. ارے بھائی علی تھوڑے اکیلے لڑتے تھے، سبھی جاتے تھے، سب کو کہیں جھنڈا دیتے تھے، علم سب کو دیتے. بدر میں علم علی کے ہاتھ میں، احد میں علم علی کے ہاتھ میں. سنتے جائیے. خندق میں علم علی کے ہاتھ میں. تو آج کا مولوی سمجھتا کیسے کہ علم ہے کیا
علمدار ہوتا کون ہے؟ سلمان رحمۃ اللہ اللہم صلی علی علمدار ہوتا کون ہے؟ علم کیسا بننا چاہیے؟ علم کی ڈیزائن کیا ہونا چاہیے؟ لیکن یہاں قانون داں حضرات مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نظر آتے ہیں اور ابراہیم صاحب کا نگاہ نہیں پڑی ہے. اگر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو دیکھیں اور پوری تاریخ پڑھیں گے ہسٹری کی تو جو ہندوستان کا جھنڈا بنا ہے اس میں جو ہرا رنگ رکھا گیا ہے، سرخ رنگ رکھا گیا ہے، سفید ہے، جو بیچ میں کھوپ بنا ہوا ہے، اس سب کی بڑی لمبی تاریخ ہے. اور اس طریقے کے جھنڈے کو ڈیزائن کرنے کے لیے کتنے زیادہ قانونداں حضرات کی تاریخ حضرات کا مشورہ لیا گیا ہے تو جھنڈا جا کے بنا ہے ہندوستان کا. ایسا تھوڑی کہ جس کا چاہے جھنڈا بنا دے. نہرو جی کو اختیار نہیں تھا جھنڈا بنا دینے کے لیے، بھیم راؤ امبیڈکر کو اختیار نہیں تھا جھنڈا بنا دیں گے. پوری اسمبلی بیٹھی، جھنڈے کی پیشکش کی گئی، ایسا جھنڈا بنے گا، اس سے علامت یہ ہوگی، اس سے علامت یہ ہوگی، اس کی علامت یہ ہوگی. سبات رحمت اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اگر کوئی جھنڈا بنائے صاحب اور 15 اگست کو پھہرائے تو یہ کیا کر رہے ہو؟ چاند تارا بنا ہوا ہے، جھنڈا تو ہے اور بس کر دے کر لے جائے کے کھانے میں. تمہیں معلوم نہیں ہندوستان کا جھنڈا ہے تو باغی ہو گیا. ارے باغی کا جھنڈا تو جھنڈا ہے، جھنڈا تو جھنڈا ہے. اب جو جھنڈا جس چیز کی علامت ہوتی ہے ویسا بنے تو تسلیم ہے، ورنہ مجرم قرار پاؤ گے. ہندوستان کے لا میں جسے مجرم کہتے ہیں، شریعت کے قانون میں اسی کو منافق کہتے ہیں. اب جھنڈا بنا، علم بنا، علم بدر میں آیا، علم احد میں آیا، علم خندق میں آیا، لیکن علم خیبر میں آیا مگر بڑی دیر سے آیا. اس لیے کہ جب خیبر کے لیے رسول نے کہا یہ خیبر 40 دن میں فتح ہو جائے گا. آپ کا سنا ہوا سباق ہے، مجھے ایک نتیجہ نکالا ہے اور بہت جلدی انشاءاللہ دو چار جملوں کا اندر آ جاؤں. تو لوگ علم لے کے جاتے رہے، یا رسول اللہ ابھی تو یہ علم لے کے جناب جعفر تیار گئے تھے، آپ جس کو علم لے کے بھیج رہے ہیں آپ تو عابد ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، کیا اسی عابد کے معیار پر، شجاعت کے معیار پر یہ حضرات ہیں جس میں جعفر تیار تھے؟ یہ جناب علی مرتضیٰ تھے، معلومہ نہیں تھے. کہ جانے دو جانے دو، لے کے جاتے رہے 39 دن تک. اس لیے کہ جھنڈے کی علم کی ڈیفینیشن کیا ہے اور علمدار کی منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے. سبات رحمت والے دیکھیے سلیکشن ایک الگ چیز ہے. ایک ہوتا ہے منیمم ریکوائرمنٹ. جیسے میں جو کہ یونیورسٹی سے متعلق ہوں، اگر کوئی صاحب لیکچرر ہونا چاہتے ہیں، پروفیسر ہونا چاہتے ہیں کسی سبجیکٹ کے لیے، تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے بھائی ایم اے پاس ہوں، پی ایچ ڈی کیے ہوں، نیٹ کیے ہوئے ہوں، اتنے پرسنٹیج ہو، اتنا آفس پر ہو. اگر یہ سب نہیں ہے تو سلیکشن تو بعد کی چیز ہے، اپلائی نہیں کر سکتے، قابل نہیں ہے. ویسی علمدار کے لیے سنیے گا، علمدار کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کا تعین رسول کو کرنا تھا. سبات رحمت بے شک 39 دن لوگ جاتے رہے اب آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے. کیا کیا جائے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ جا رہے تھے وہ تو اپنی طرف سے بخاری نہیں کر رہے تھے، جا رہے تھے، ڈر جاتے تھے آ جاتے تھے، جاتے تھے خوف کھا کے آ جاتے تھے. اچھا کچھ صحیح ہے، سیکھاؤ صحیح تھا کہ اچھے اچھے کے چلے جاتے ہیں. مذہب جو تھا وہ معمولی چیز نہیں تھا. آج ہمارے بچوں سامنے مذہب اتنا منا سا ہو گیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات مذہب اتنا منا سا نہیں ہے. ہے. بے شک بے شک. ارے جوگی سے لوگ ڈرتے وہ تو مذہب تھا. یہاں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے. جائیے دیکھیے ملاقات نہیں ہوتی ہے، یہ لگائیے وہ لگائیے، دنیا بھر کا تماشا ہوتا ہے. تو حکومت مزاج ہمیشہ ایک تھا. اور یہودی حکومت اور کون کہا لگتا تھا مرحب نہیں کرا بلکہ موت کہہ رہا. کیا بات موت کہہ رہا بس کون واپس چلے آئے. اچھا صاحب گئے. ایک صاحب جو بڑے شجاع تھے ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ کیسے آ گئے، آپ کیوں واپس آ گئے؟ کہا بھائی وہ کون کہہ رہا تھا، ہم تو جواب دیتے
وہ توڑ جواب دیتے ہیں، مگر ہم کیا کریں، ہمارا گھوڑا ہی واپس آ گیا، ہمارا گھوڑا ہی واپس آ گیا۔ تو معلوم ہوا رہوار کیا ہے اور سوار کیا ہے۔ آج اگر کوئی گاڑی بڑی سے بڑی قیمتی بکے اور اس میں صاحب بریک اور کلچ اور اسٹیئرنگ یہ سب صحیح نہ ہو اور گاڑی چمک رہی ہو تو کوئی 10,000 بھی نہیں دے گا، کبھی گاڑی بیکار چلے گی نہیں۔ جو گاڑی اپنی مرضی سے چلتی ہے، ہماری مرضی سے چلتی رکتی نہیں ہے، تو ایسے رہوار سے کیا فائدہ؟ اگر رہوار وہ ہو جو سوار کی مرضی کے مطابق تابع ہو۔ رہوار بھی سمجھدار ہوتا تھا، سوچتا تھے بزدل یہ تو کٹے گا، ہم کیوں مرے سوار واپس آ جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہہ دیا 40 دن میں یہ جنگ فتح ہو۔ 39 دن جب گزر گیا تو اب شبیداری ہوئی۔ آج ہماری شبیداری کو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری شبیداری نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی شبیداری ہے، یہ مسلمانوں کی شبیداری ہے۔ جن کے بزرگوں نے شبیداری کیا ہے رات بھر جا کر کے، ایک پر بھی آنکھ نہیں لگی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کل 40ویں دن کی اپنے خموش جو ہے فتح ہو جائے گا۔ اچھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، علی کہیں پتہ ہی نہیں، علی آئی۔ پہلی جنگ گزر ہوئی ہے اسلام میں جس میں علی موجود نہیں تھے، جس میں علی موجود نہیں تھے۔ علی بلائے گئے، علی بلائے گئے۔ یا رسول اللہ جب علی کو بلانا تھا تو آپ نے پہلے تو نہیں بلایا؟ جب خیبر میں آ رہے تھے تو جہاں سب کو لے کے آئے علی کو بھی لے کے آ جاتے، جیسے بدر میں علی کو لے کے گئے، احد میں علی کو لے کے گئے، خندق میں علی کو لے کے گئے، تو خیبر والی کو لے کے کیوں نہیں گئے؟ علی کو اس لیے نہیں لے کے گیا کہ علمدار کا جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، جو شرائط ہے، جو قابلیت ہے، اسے مرتب کرنا تھا، اسے مرتب کرنا تھا۔ اچھا سب مطمئن بیٹھے ہیں کہ علی تو ہے نہیں، علی تو ہے نہیں۔ اچھا علی تو نہیں تو میں بھی جانتا بھی نہیں تھا، میں نے پڑھا ہے، لیکن میں رسول اللہ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے علی کو بلایا کیوں نہیں؟ بھائی 40 دن 39 دن کا پیریڈ اچھا خاصا ہوتا ہے، 30ویں دن بلا دیے ہوتے، 25ویں دن بلا دیے ہوتے، 38ویں دن بلا دیے ہوتے۔ یہ 39 دن کا غیب کے معنی دار کیا مقصد ہے؟ سنیے گا، جب 40واں دن رسول نے کہا کہ کل فتح ہو جائے گا، اب سب کو یقین ہوا کہ فتح تو ہو ہی جائے گا، اور دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے، تو ہم ہی میں سے کوئی ہوگا، ہم ہی میں سے کوئی ہوگا۔ ہر ایک دوسرے کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، ان کو دیکھا کہ ہم تو نہیں ہو پائیں گے، ہم بہت بوڑھے ہو گئے، ہم بڑے بوڑھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے، یہ شاید ہو جائے۔ ایک ساتھ بائیں جانے بیٹھے تھے، ان کے دل میں بھی آدمی سے شاید ہم ہو جائے۔ اچھا رسول کے بارے میں آیت ہے، قرآن کی ضمانت ہے کہ اللہ کا رسول بغیر وحی الہی کے کلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، کہ اللہ بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا۔ میں اپنے یہاں سے کئی بار پڑھ چکا ہوں کہ وحی کے مختلف انواع اقسام ہوتے ہیں، تو اس میں وحی یہ بھی ہوتا ہے کہ خواب دیکھتا ہے، کبھی چوکی وحی ہوتی ہے، کبھی درخت سے آواز آتی چوکی وحی ہوتی ہے، کبھی کوئی فرشتہ کلام دیتا ہے چوکی وحی ہوتی ہے، اور کبھی فرشتہ آتا وحی دے کر کے، اور وہ وحی جو ہوتی ہے وہ نصر قرآن نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے ہٹ کے کلام ہوتا ہے۔ تو یہ جو ناد علی ہے یہ وحی ہے، یہ ناد علی نہیں ہے، یہ وحی الہی ہے۔ یعنی اللہ نبی اللہ کی وحی کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، جناب جبریل آ رہے ہیں اور فرما بھی رہے ہیں ناد علی مظہر العجائب تجدون لگا پھر نوائب۔ پوری ناد علی پڑھی گی کہ نہیں پر سبات محمد علیہ محمد۔ اب جب ناد علین، مجھے صرف اتنی خبریں سے نقطہ نکالنا، ناد علین علی کو بلاؤ، ناد کے ندا کے معنی آواز دینے، ناد علین علی کو بلاؤ، ناد علین یا رسول اللہ یا اللہ۔ جب علی کا نام آ گیا تو پھر صفت کو بیان کی جا رہی ہے، سبات محمد علیہ
راضی ہے جب ابو الاعلیٰ مودودی لکھنؤ کے لکھ سکتے ہیں. سنیے گا یہ انا مدینۃ للعلم بابہا، علم بابا، اس علی سے مراد لمبا دروازہ اونچا دروازہ ہے. تو فقط نام پر اکتفا کر لیتے تو ناد علی کی کیا تفصیل ہوگی؟ ناد علی مظہر العجائب، بلاؤ علی کو، کسی اور علی کو نہیں، اس علی کو بلاؤ جو مظہر ہے عجائبات کا. عجائب کیا ہوتا ہے؟ عجائب کیا ہوتا ہے؟ عجب کی جمع عجائب ہے. عجب کیا ہوتا ہے؟ عجب اسے کہتے ہیں جو اپنے روٹین کے خلاف ہو، جو اپنے روٹین کے خلاف ہو. آپ حضرات کے اذان عالیہ میں جنگ خندق جو ہے اور جنگ خیبر کی تاریخ محفوظ ہو، جو اور علی نے، رسول نے کب ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، کب چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کب ستارے کو بیوی کی ڈیوڑی پر نازل کیا، یہ سب مظہر عجائبات ہے. اس علی کو بلاؤ جو مظہر عجائبات کا. تو اب عجب یہ ہوا کہ علی مدینے میں ہیں اور نبی خیبر میں ہیں. نبی آواز دے رہے ہیں. اچھا نبی آواز دے رہے ہیں تو جو حضرات جا چکے ہیں، حج پہ گئے ہیں، ان کو دکھایا جاتا خیبر کی طرف بہت دماغی ہوتی ہے. کیا خیبر سے اس وقت کوئی مائک تھا، لاؤڈ اسپیکر تھا، کوئی موبائل تھا؟ کیسے بلایا نبی نے؟ نبی نے اپنی زبان سے بلایا، اپنی آواز سے بلایا. تو کیا خیبر میں جا کے آپ آواز دیجیے مدینے تک آواز جائے گی؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو جب آواز نہیں جائے گی تو معاذ اللہ نبی نے ابس پھر کیوں کیا؟ نبی باطل کام کر نہیں سکتا ہے. اس کا مطلب آواز گئی، آواز جانے کے ساتھ ساتھ علی نے آواز سنی. آواز کا جانا یہ مظہر عجائب ہے. آواز کا سننا مظہر عجائب ہے. آواز کو سن کر کے اس پر عمل کر کے چشم زدن میں آ جانا یہ مظہر عجائب ہے. اب سنیے، جب علی آ گئے تو اندر کی سانس اندر، باہر کی سانس باہر. اب تو بدل، اب جو امیدیں تھیں وہ تو سب ختم ہو گئی. اب ملے گا رب کسی کو نہیں. صبح کو نبی نے علی کے ہاتھ علم دیا. نبی علی کے ہاتھ میں علم دیا اور علم دینے کے ساتھ ایک قصیدہ پڑھا. جو قصیدہ نہیں پڑھا بلکہ شرائط پیش کیے علمدار کی کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، علمدار کے یہ ریسیپشن ریکوائرمنٹس کیا ہیں وہ بیان کریں. سنیے گا، کل میں علم اسے دوں گا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. اس جملے کو آپ نے 1000 بار سنا ہے. مرد کی تعریف کیا ہے؟ مرد جسے کہتے ہیں، رجل کہتے ہیں عربی میں، ہندی اردو میں مرد کہتے ہیں. اور مرد کے بالمقابل ایک لفظ آتا ہے عورت. ایک تو ہوتا ہے مرد کے معنی اگر لغت میں جا کے دیکھیں، غالب کو مرد کہتے ہیں. غالب کو مرد کہتے ہیں. جو غالب آئے، جو فاتح ہو، اسی کو لغت کشوری میں اور لغت سعدی میں جو میں نے پڑھا کے رسم بتا دے رہا ہوں، مرد کے معنی غالب ہیں. جو کہ مرد معاشرے میں عورتوں کے مقابلے میں غالب ہوتا ہے، اس لیے اس صنف اس نوع کو مرد کہتے ہیں. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا. جو کہتے ہیں کر و فر کے مالک ہیں. کرار کے معنی آگے بڑھنے والا، آگے بڑھنے والا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا. آگے بڑھنے والا یا رسول اللہ یہ کیا کہتے ہیں؟ کرار ہوگا. کیا کوئی میدان جنگ میں آگا بھی ہے؟ کیا میدان جنگ میں فرار بھی اختیار کی ہے؟ کرار کہا جاتا ہے. میں آپ کو راستہ بتاؤں، ایریا اکارڈنگ راستہ کیا ہے جہاں میں رہتا ہوں. یہاں سے جائیے اور شاکر بھائی کی دکان ہے، گرم کریے، گرم ہو جائیے، وہاں کاریں کھڑی ہوتی ہیں. لیکن ادھر نہ جائیے گا ورنہ وہاں پر اس محل میں چلے جائیے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
کرار سمجھ ہی نہیں آئے گا جب تک فرار نہ سمجھ میں آئے. بے تو شک. معلوم ہوا یہ چوتھی جنگ ہے. دوسری جنگ میں ایسا فرار اختیار کیا ہے کہ قرآن میں آیت نازل ہو گئی. سماعت رحمت اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آیت نازل ہو گئی. تو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا، جرار ہوگا، مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اللہ اللہ کا رسول سے دوست رکھتا ہوگا، وہ اللہ اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا. یہ 5 چیزیں ہوئی. آج جو علم ہمارے سامنے ہے، علم علم نہیں ہوتا، علم جھنڈا ہوتا ہے. جب تک علم پر پنجا نہ ہو. پنجا جو ہے ان 5 شرائط کا مظہر ہے. ان 5 شرائط کا مظہر ہے. علمدار وہی ہوگا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو اللہ اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ رسول اس کے دوست رکھتا ہوگا. یہ علم علی کے ہاتھ میں تھا. اور اس کے بعد جب رسول نے فتح دی، فتح دیکھی، مبارکباد پیش کی، یہ علم باپ کے ہاتھ سے بیٹے کے ہاتھ میں کربلا میں آیا. مومین آج آقا عباس کا علم اٹھائیں گے. انجمنیں آئی ہیں، ماتم کریں گی. آقا عباس نے ویسے ہی علمداری کی جس طریقے سے جعفر طیار نے کی تھی، جس طریقے سے علی مرتضیٰ نے کی تھی. مومین عباس کے شانے تو کٹ گئے مگر علم نہیں جھکا. آج عباس کا علم کائنات کے گوشے گوشے اٹھ رہا ہے. اور عباس وہ ہیں، عباس وہ ہیں جو قاضی الحاجات ہیں، قاضی المراد ہیں، باب المراد ہیں، باب الحاجات ہیں. مومین رزق کی بات میں نے کہی. آقا عباس کا رزق اسے مل جائے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے.